نماز کے لیے تاکید۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت کے لیے آپ کی زوجہ حمیدہ خاتون کے پاس گیا۔ وہ رونے لگیں اور ان کے رونے پر مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر بولی، اے ابو محمد، اگر تم ابو عبداللہ جعفر صادق کو وقت اعتذار دیکھتے تو تمہیں تعجب ہوتا۔ انہوں نے اسی عالم اعتذار میں آنکھیں کھولیں اور فرمایا، ہر اس شخص کو جس کے اور میرے درمیان قرابت ہے میرے پاس بلا لاؤ۔ ہم نے ایک ایک کر کے سبھی کو جمع کیا اور ان کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، پھر فرمایا، سنو، ہماری شفاعت اس کو نصیب نہ ہوگی جو نماز کا استخفاف کرے گا۔ غلاموں اور کنیزوں کی خطاؤں سے درگزر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام غلاموں پر بہت مہربان تھے۔ ان کی خطاؤں سے ہمیشہ چشم پوشی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی غلام کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ جب واپسی میں بہت دیر ہوئی تو آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ ایک مقام پر سو رہا ہے۔ بجائے اس پر خفا ہونے کے اسے پنکھا جھلنے لگے۔ ہوا لگی تو وہ خود ہی بیدار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ فرمایا، اے شخص، تیری یہ کیا عادت ہے کہ دن میں بھی سوتا ہے اور رات کو بھی؟ خدا نے دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات سونے کے لیے۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے منع کیا تھا کہ کوئی کوٹھے پر نہ چڑھے۔ اس وقت جو گھر میں گیا تو دیکھا ایک کنیز جو بچے کی پرورش پر مقرر تھی اس کو گود میں لیے زینے سے اوپر جا رہی ہے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ ایسی بدحواس اور خائف ہوئی کہ بچہ اس کی گود سے گر پڑا اور مر گیا۔ مجھے بچے کی موت کا اتنا صدمہ نہیں جتنا اس بات کا افسوس ہے کہ کنیز پر میرا اتنا روب کیوں ہوا۔ پھر 3 بار اس کنیز سے فرمایا، تو ذرا مت ڈر، میں نے تجھے رضائے خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب کوئی غلام 7 برس تک خدمت کر چکے تو اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ مصیبت پر صبر۔ عائشہ سے منقول ہے کہ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں میں سے ایک بیمار تھے، ان کی عیادت منظور تھی۔ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام رنجیدہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر وہاں قیام کیا۔ اب جو باہر تشریف لائے تو حالت بدلی ہوئی تھی، یعنی حزن و ملال کے آثار چہرے پر نہ تھے۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید اب صاحبزادے کو آرام ہے۔ امام علیہ السلام سے حال پوچھنے لگا، فرمایا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، حضور، زندگی میں تو پریشان تھے لیکن مرنے کے بعد وہ ملال باقی نہ رہا۔ فرمایا، ہم اہل بیت کا یہی طریقہ ہے کہ بلا و مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے تو مضطر و پریشان ہوتے ہیں، اور جب وہ بلا نازل ہو جاتی ہے تو قضائے الہی پر راضی ہو کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بچہ کم سنی میں فوت ہو گیا۔ مستورات رونے پیٹنے لگیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں تاکید کرتے ہوئے ایسا کرنے سے منع کیا۔ جب اس بچے کو تدفین کے لیے لے جا رہے تھے تو فرمایا، خدا کا احسان ہے کہ ہم مصائب پر شکر کرتے ہیں، جس سے خدا کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچے کو دفن کرنے لگے تو فرمایا، اے فرزند، خدا تمہاری لحد کو فراخ کرے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا شرف عطا کرے۔ پھر حاضرین سے فرمایا، ہم اہل بیت خدا سے جو دعا کرتے ہیں وہ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اگر ہماری خواہش کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔